اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور طالب علم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ہر مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے ایک کو دوسری مخلوق کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر ایک چیز دوسری طرف کھینچتی چلی جاتی ہے، اس کو کشش کہتے ہیں۔ جیسے زمین ہے، زمین کے شمال کی طرف ایک حصہ ہے، اس کے اندر مقناطیس انتہائی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، تو ایک چھوٹا سا آلہ ہے جسے کمپاس کہتے ہیں۔ کمپاس کے ذریعہ سے قبلہ کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو گھما پھرا کے جیسے بھی رکھیں گے، اس کی سوئی شمال کی طرف جا کر رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ کہ شمال کی طرف کشش ہے، یہ مقناطیس اپنی طرف اس کو کھینچتا ہے۔ اور کوئی بھی چیز آپ اوپر پھینکیں تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ زمین کے اندر یہ بھی کشش ہے، جسے کشش ثقل کہتے ہیں۔ ستارے اور سیارے آسمان کے اوپر سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور وہ کہیں دائیں بائیں نہیں جاتے، اس کا نظم نہیں ٹوٹتا۔ وہ سورج کے اندر پائی جانے والی کشش ہے جو ستاروں اور سیاروں کو اپنے ارد گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ مخلوق کی طرف کھینچے، اس کو کشش کہتے ہیں۔ مخلوق کے اندر یہ بے جان چیزیں ہیں۔ بے جان چیز بے جان کی طرف کھینچتی ہے، اور پھر جاندار چیز وہ بھی جاندار کے ساتھ اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر اپنی مخلوق کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ بے جان میں ہو تو اس کو کشش کہیں گے، اور جاندار میں ہو تو اس کو محبت کہیں گے۔ خصوصاً ہر مادہ جانور اپنے بچے کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرتی ہے۔ آپ حضرات نے شاید کوئی واقعہ سنا ہو، کم از کم میں نے نہ کوئی ایسا واقعہ پڑھا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ آج تک سنا ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کر اس کا آج تک کوئی بچہ نہیں مرا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ہاتھی اپنے پاؤں کے نیچے اپنے بچے کو آنے نہیں دیتی، اس لیے کہ ہاتھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اور کوئی بھی جانور اور جاندار چیز، چڑیا ہے، وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے، اس کی وجہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ اور جاندار چیزیں چاہے زہریلی ہوں، چاہے جنگل کے اندر رہتی ہوں، چاہے صحرا میں ہوں، چاہے فضا میں ہوں، چاہے سمندر کی تہہ میں ہوں، تو ہر مادہ جانور اپنے بچوں سے ضرور پیار کرتی ہے۔ جاندار میں سے آگے ایک اور قسم ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، لیکن
انسان میں فرق ہے۔ ایک انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، اپنے رشتہ دار سے کرتا ہے، استاذ اپنے شاگرد سے کرتا ہے۔ لیکن انسان دو قسم کے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس نے غلامی کا دم نہیں بھرا، ایک انسان وہ ہے جو اسلام جس نے قبول نہیں کیا، اور ایک انسان وہ ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ محبت تو دونوں کرتے ہیں، لیکن دونوں کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے محبت کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ جب چاہے، جس سے چاہے، جتنی چاہے محبت کرے، بلکہ وہ جس سے جتنی جہاں محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں اتنی اس وقت وہ محبت کرتا ہے۔ وہ محبت کرنے میں بھی آزاد نہیں، بلکہ اللہ کے حکم، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان، خصوصاً مسلمان اور کافر کے درمیان یہ فرق ہے کہ مسلمان رب چاہی زندگی گزارتا ہے اور کافر من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بات محبت کی ہے۔ ہر آدمی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، استاد شاگرد سے کرتا ہے اور شاگرد اپنے استاد سے کرتا ہے، ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ، خصوصاً ماتحت افسر کے ساتھ، افسر کا ماتحت کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کا محبت کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ لیکن وہ محبت کے اندر آ کر اپنی دل کی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ اتنی وہاں جتنی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، فائدے کی بات ہے، شاید آپ کو بھی نفع پہنچے۔ میں آپ سے اچھی امید کرتا ہوں، آپ حضرات سے اچھی توقع رکھتا ہوں، لیکن مجھے خود اس بات کا بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوا ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی اپنی زندگی کے اندر اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کلاس لگی ہوئی ہے، استاد سبق پڑھا رہے ہیں، ایک طالب علم نے پرچی بھیج دی اپنے استاذ کو۔ یہ تو اس کلاس کے اندر میں خود شامل ہوں، اپنا آنکھوں دیکھا اور کانوں سنی بات میں سنا رہا ہوں۔ استاد سے کسی نے، طالب علم نے نام لکھے بغیر پرچی بھیجی کہ استاد جی محبت کرنا جائز ہے؟ جو سوال کیا گیا وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس کی منشا کیا ہے۔ استاد جی محبت کرنا جائز ہے؟ استاد محترم نے فرمایا جائز ہے بشرطے کے طرفین سے ہو، بشرطے کے طرفین سے ہو۔ یہ بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ طرفین کا کیا مطلب ہے، لیکن جو میں اور آپ کہتے ہیں وہ ہمارے استاد محترم کی منشا نہیں تھی۔ استاد جی نے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں طرفین کا مطلب کیا ہے؟ طلباء سے پوچھا کہ طرفین کا مطلب کیا ہے؟ تو طلباء میں سے کچھ نے کہا جی استاد جی۔ ہاں، فرمایا بھی کھڑے ہو کر بیان کرو۔ ان کا جی طرفین کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہو وہ لڑکی بھی لڑکے سے محبت کرتی ہو۔ ہنسنا نہیں، بعد میں ہنسا لوں گا ضرورت پڑی تو انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ جو لڑکا
لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ لڑکی بھی لڑکے سے محبت کرتی ہو، اس کو کہتے ہیں طرفین سے محبت۔ فرمایا نہیں، تم غلط سمجھے ہو، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں اب سمجھو، آپ جس کی بہن کے ساتھ محبت کرتے ہو، آپ کی بہن سے اس کا بھائی بھی محبت کرتا ہو۔ جتنی آپ اپنی بہن سے کسی دوسرے لڑکی کی محبت گوارا کر سکتے ہو، اتنی محبت کسی کی بہن کے ساتھ کر لینا۔ اگر میسج کی حد تک گوارا کر سکتے ہو تو میسج کی حد تک کرتے رہنا، کال کی حد تک کر سکتے ہو تو کال کی حد تک کرتے رہنا، اگر ملاقات کی حد تک کر سکتے ہو تو پھر آپ بھی ملاقات کر لو۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ اتنی محبت اس جگہ پہ، جتنی محبت جہاں پر میرے اللہ نے حکم دیا ہے اتنی کرے، تو یہ نشانی ہے ایمان کی۔ اور اللہ رب العزت کو مطلوب ہے اپنی ذات سے محبت، ہر ایک سے، انسان انسان سے کرتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ماں باپ سے محبت کرتے ہو، میں کہوں گا کرتا ہوں۔ اپنے استاد سے کرتے ہو؟ جی میں کرتا ہوں۔ اپنی اولاد سے کرتے ہو؟ جی میں کرتا ہوں۔ آپ کیوں کرتے ہو؟ ہر کیوں کا جواب یہی ہوگا، میرے اللہ کا حکم ہے والدین سے محبت کرو تو میں کرتا ہوں۔ میرے اللہ کا حکم ہے اپنی اولاد سے محبت کرو تو میں کرتا ہوں۔ میرے اللہ کا حکم ہے اپنے اساتذہ سے محبت کرو تو میں کرتا ہوں۔ میرے اللہ کا حکم ہے اپنے ماتحت سے محبت کرو، تو اس لیے میں ہر ایک سے اتنی جتنا میرے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے میں اس کے معیار کے مطابق کرتا ہوں، نہ اس سے بڑھتا ہوں اور نہ میں اس کے اندر کمی کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے ہر دل کے اندر محبت کا مادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، خصوصاً انسان کے اندر۔ آپ رات دیکھتے ہوں گے 4، 5، 10 جانور ایک جگہ پر باندھے رکھیں اور ان میں سے ایک بھینس یا ایک گائے، اس کو سائیڈ پہ کرو، دوسرے جانور بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانور ہے، اس سے نہ لینا نہ دینا۔ جانور بھی 4 دن اکٹھے رہیں تو آپس کے اندر انس اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے جائے کہ انسان انسان کے ساتھ اکٹھا رہے اور محبت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن فرق صرف مسلمان اور کافر کے اندر یہ ہے کہ وہ ہر محبت اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے اور مسلمان ہر محبت اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے محبت تو کرتے ہی ہیں لیکن سب سے زیادہ محبت یہ اللہ سے کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ مخلوق سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، ہر ایک چیز سے محبت ہے، لیکن کبھی کبھار تقابل آ جائے کہ ایک ساری مخلوق ایک طرف، خالق ایک طرف، مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی محبت کے اندر آ جائے تو یہ محبت میرے اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت نے لفظ اشد بولا ہے۔ آپ حضرات علماء ہیں، مجھ سے بہت زیادہ بہتر انداز میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اشد اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ محبت، صرف محبت، زیادہ نہ، محبت نہیں، زیادہ محبت نہیں، بہت زیادہ اللہ رب العزت کو محبت مطلوب ہے کہ وہ انسان ہر ایک سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہو۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی مجلس کے اندر ایک آدمی آیا، اس کو کوئی مشکل درپیش تھی۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت میں دریا روزانہ جاتا ہوں، میرے رستے کے اندر دریا آتا ہے، تو میں دریا کو پار کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو اس وقت حضرت اپنے خاندان میں اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہیں، مصروف ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، جاؤ دریا پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ تیرے اس بندے کا واسطہ جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اے اللہ تیرے اس بندے کا واسطہ ہے، ان کے نیک اعمال کا واسطہ ہے، میرے رستے کے اندر آئے ہوئے دریا کی طغیانی کو تھما دے، طغیانی کم کر دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک۔ اب وہ وہاں سے اٹھا، دریا کے پاس گیا، اسی طرح دعا کر دی، اللہ رب العزت کے حکم سے دریا کے اندر جو طوفان تھا وہ تھم گیا۔ اس نے کشتی پر بیٹھا، دریا کراس کیا، چلا گیا، اور اس کے ہاتھ میں روٹی وغیرہ ہے، کھانے کا سامان ہے، وہ وہاں اپنا کھیتی باڑی کام کاج کرتا رہا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا پاس ہے، تو اتنے میں واپسی کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ جب وہ واپس آنے لگا تو ایک دریا پھر بکھرا ہوا ہے، اس کے اندر طوفان برپا ہے۔ ایک اور اللہ والے وہاں بزرگ موجود تھے، تو ان سے کہا کہ ان بزرگوں نے، اللہ والوں نے کہا بھئی کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت ہے۔ فرمایا کچھ ہے تو دے دو۔ اس نے جو اپنے ہاتھ کے اندر کھانا لیا ان بزرگوں کو دے دیا کہ حضرت آپ یہ کھا لیں۔ حضرت نے کھانا کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، ہاتھ صاف کیے اور یوں ہاتھ صاف کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بڑا مسئلہ ہے، مشکل درپیش ہے، دریا کی روانی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، آپ کچھ دعا فرما دیں۔ فرمایا یوں کرو، آپ دریا کے پاس جاؤ، اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ تیرے اس نیک بندے کا واسطہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، اس نے پانی نہیں پیا، اے اللہ اس بندے کا واسطہ دیتا ہوں تو اس دریا کے اندر آنے والے طوفان کو تھما دے۔ اب وہ دل کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ بعض ہوتا ہے نا، زبان پہ اظہار نہیں آدمی کر سکتا لیکن دل تسلیم نہیں کرتا۔ اب وہ کشمکش میں تھا۔ کیسے کشمکش میں تھا؟ اس نے کہا کہ پہلے بزرگ تو عجیب تھے، یہ تو عجیب تر ہیں۔ پہلے بابا جی عجیب تھے اور یہ تو عجیب تر ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں بیوی کے پاس جاتے ہوں گے یا نہیں جاتے ہوں گے۔ اس وقت نیٹ کا دور نہیں تھا کہ بچے ڈاؤن لوڈ کر لیے ہوں، یہ بھی شک ہو سکتا ہے نا، نیٹ کا دور نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن چلو کرامت ہی صحیح، کرامت سے بچے پیدا ہو گئے، اور یہ تو اس سے بڑھ کر میرے سامنے میرے والی روٹی کھا گیا، ڈکار بھی نہیں لیا، پانی پی گیا، اور کہہ رہے ہیں اے اللہ اس بندے کی نیکی کا واسطہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا۔ چلو پہلے تو نہ کھایا ہوگا، آج تو کھایا ہے نا، میرے سامنے کھایا۔ بہرحال اس نے کہا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، جھوٹ تو نہیں بول دینا، سچ ہی کہا ہوگا، اس کے اندر کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ دعا کی، اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ کی، اللہ کے حکم سے دریا کے اندر آنے والا طوفان تھم گیا، دریا کراس کیا۔ لیکن وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے، وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے۔ اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کے ساتھ صرف بدگمان نہیں ہوتے تھے، اگر ذہن میں کوئی بات بدگمانی والی آ جاتی تھی تو اپنے بزرگوں سے رابطہ کر کے پوچھ لیا کرتے تھے کہ حضرت بات یوں ہے۔ وہاں سے واپس ہوئے، پھر ان کے پاس چلے گئے جو پہلے بزرگ تھے، ان سے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں پوچھئے، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ حضرت آپ نے یوں فرمایا، میں نے کر لیا، حالانکہ یقین نہیں تھا، میں نے کر لیا، کام بن گیا۔ اور جو دوسرے اس طرف تھے انہوں نے بھی ایک بات کی، میں نے مان لیا، یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے چاہتے نہ چاہتے ضرورت جو تھی، تو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایسا بندہ جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ فرمایا کہ بیٹا جب سے شادی ہوئی ہے آج تک کبھی اپنی مرضی سے نہیں گیا، جب بھی جاتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کر جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کر جاتا ہوں، سنت سمجھ کر جاتا ہوں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا،
اگر میرے پیارے نبی کی سنت نہ ہوتی تو میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جاتا، میں تو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر جاتا ہوں۔ باقی رہی یہ بات ان اللہ والوں کی، تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کھانے اور پینے کا زندہ رہنے کے لیے تو وہ نہ کھاتے اور نہ پیتے۔ انہوں نے جب بھی کھایا جب بھی پیا اللہ کا حکم سمجھ کر کھایا اور پیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تو میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، وہ تو کھاتے اور پیتے بھی اللہ کی مرضی سے تھے، وہ کھاتے اور پیتے بھی اللہ کا حکم سمجھ کر تھے۔ جب آدمی اس حد تک اللہ سے محبت کرتا ہے، جو بھی اللہ سے محبت کرے گا، پھر کیا وجہ ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مخلوق اس کی غلامی نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس سے میرا اللہ محبت کا اعلان کر دے۔ بندہ محبت کا اعلان کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر فنا کر دیتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، تو پھر ساری مخلوق اس کی غلامی کرنے پہ آ جاتی ہے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنے بیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے غلاموں کو، نبی کے صحابہ کو اپنی محبت کے صلے کے اندر انہوں نے اپنا آپ اللہ کے حکم پر فنا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ چیزیں عطا فرمائیں جو پچھلے دور کے انبیاء کو بھی اللہ نے نہیں عطا فرمائی تھیں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ رات جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اکثر معجزات وہ ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، ڈنڈا گراتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، ڈنڈا مارتے ہیں اور وہ 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں 12 رستے نکل آتے ہیں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ڈنڈا مارتے ہیں دریا جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، دریا سے رستہ بنتا ہے، حضرت موسیٰ بھی گزرتے ہیں، ان کی قوم بھی گزرتی ہے، لیکن میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کے غلام، وہ ان کو اللہ رب العزت نے ایسی چیز عطا فرمائی، ایسی ان کو کرامت عطا فرمائی، غلامی کی وجہ سے، نبی کی غلامی کی برکت سے، اپنے آپ کو فنا کر دینے کی وجہ سے صحابہ دریا کے اندر چلتے ہیں، دریا میں ڈنڈا بھی نہیں مارتے، دریا رستہ بھی نہیں دیتا، چلتے ہوئے دریا کے اندر خود نہیں اپنے گھوڑوں سمیت اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ دریا ان کے سم بھی گیلے نہیں کرتا، اگر وہ ایک پیالہ گر جائے وہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں، صحرا جنگل کے اندر افریقہ کے جنگلات میں اعلان کر دیتے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم اپنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے جنگل کے درندوں، اس جنگل کو خالی کر دو۔ وہ جنگل کے شیر، چیتے اور وہ خونخوار جانور اپنے اپنے بچوں کو اپنے منہ کے اندر اٹھا کر اپنے بچوں کو لیے ہوئے جنگل کو خالی کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب العزت کو محبت مطلوب ہے، اتنی نہیں جتنی ہم کرتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ محبت ہم اللہ سے کرنے والے بن جائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، بلکہ سب لوگوں سے زیادہ وہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے اور یہ تو ناممکن سا لگتا ہے۔ ہم گھر میں جاتے ہیں، بچے ہیں، جب بچوں کا خیال آتا ہے، بچوں سے محبت ہو رہی ہے، اس وقت تو اللہ کے نبی سے وہ محبت کا انداز نہیں ہوتا اور وہ اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ والدین کے پاس جاتے ہیں، وہ بیٹا
اور اپنے پاس بلاتے ہیں، والدین کی محبت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے بیوی کے پاس جائے گا، اس وقت وہ بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہو سکتا، تم مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تم تمام لوگوں سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرو۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کبھی تقابل ہو جائے، جب کبھی امتحان پڑ جائے، ایک طرف اولاد کی محبت، ایک طرف نبی کی محبت، ایک طرف والدین کی محبت، ایک طرف نبی کی محبت، ایک طرف والدین کی محبت، ایک طرف اولاد کی محبت، ایک طرف نبی کی محبت، ایک طرف اپنے مال کی محبت، ایک طرف نبی کی محبت۔ فرمایا کبھی ایسا تقابل آ جائے، کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں امتحان کے اندر آ جاؤ، اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ شخص اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، یہ شخص اپنے نبی سے پیار کرتا ہے یا اس سے پیار کرتا ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ آج اس موقع پر بات کس کی مانتا ہے، بات کس کی مانتا ہے۔ ایک عام طور پر آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر شادی بیاہ کی رسومات آتی ہیں، اس وقت افسوس صد افسوس ہمارے بعض علماء، یہ اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، بعضوں کو ہم نے خود آنکھوں دیکھا ہے کہ وہ یہ گانا پہن لیں گے اور وہ نوٹوں والا وہ ہار پہن لیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ۔ استاد جی مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے؟ یہ خاندان والے رشتہ دار ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے۔ اس مجبوری کے اندر دیکھا جائے گا کہ تم نے کس کو راضی کرنا ہے، تم نے کس کو ناراض کرنا ہے، تم نے کس کو دیکھنا ہے، اور تم نے کس کی محبت کے اندر آ کر تمہارا پلڑا کس طرف جھکتا ہے، ادھر جھکتا ہے یا ادھر جھکتا ہے۔ یہ آزمائش کا وقت ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ تم کس سے محبت زیادہ کرتے ہو، والدین کا کہا مانا یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، اپنے رشتہ داروں کو راضی کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ تم کس کو راضی کرتے ہو۔ جس کو راضی کرو گے اس کا مطلب ہے تمہارا دل کا میلان اس طرف ہے، تمہارے قلب کا میلان اس طرف ہے، اور یہ محبت آتی ہے، اللہ سے محبت آئے گی، اللہ والوں سے محبت، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی صحبت کے اندر، ان کی مجلس کے اندر جتنا بیٹھیں گے اتنا ہی اثر یہ ہوگا کہ وہ ان کی صحبت سے آدمی اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا بن جاتا ہے۔ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہے، مجلس اور صحبت کا بہت زیادہ اثر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، 2-4 دن تھوڑا سا گھومے پھرے، کچھ دل کرے گا چلو میں بھی یہ کر لوں، میں بھی اس طرح کا ہو جاؤں، میں بھی اس طرح کا ہو جاؤں۔ اگر کبھی آزمانا ہو اور دیکھنا ہو اپنے دل کے اندر، کبھی ٹٹولنا ہو تو آپ بس پر بیٹھیں، بس پر بیٹھتے ہی، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اصل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک کی ہے۔ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پگڑی باندھا کرتے تھے اور کبھی کبھی سر پہ ٹوپی بھی رکھ لیا کرتے تھے، اور ہم اکثر ٹوپی رکھتے ہیں، کبھی کبھی پگڑی باندھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بس پر سفر بھی کرنا ہوتا ہے۔ ٹوپی انتہائی آسانی کے ساتھ جیب میں آ جاتی ہے، سمجھ گئے بھائی؟ ٹوپی انتہائی آسانی کے ساتھ جلدی جلدی جیب میں آ جاتی ہے۔ جیسے مدرسے سے باہر نکلے نہیں ٹوپی جیب میں آئی نہیں، باہر گئے ٹوپی جیب میں۔ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن طالب علم اگر ٹوپی کے بغیر پھر رہا ہو، سب سے بڑا بہانہ بھی آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ساجی ابھی دھوئی ہے میں نے، چلو کچھ دیر تو ٹوپی کے بغیر سر پہ گزر جائے گا نا، کچھ وقت تو جیسے ہی باہر گزریں گے، جیسے ہی باہر نکلیں گے، اسی وقت پگڑی تو ظاہر ہے
اتاریں گے ہاتھ میں پکڑنی پڑے گی، اور یہ سخت والی ٹوپی یہ تو جیب میں آتی بھی نہیں ہے، اس لیے جالی والی ٹوپی کا اکثر استعمال ہوتا ہے، وہ بھی چونکہ انتہائی آسانی کے ساتھ جیب میں آ جاتی ہے۔ میرے محترم طلباء کرام، میرے عزیز ساتھیوں، ہم دیکھیں تو صحیح ہماری نسبت کن کے ساتھ ہے، ہم یہ دیکھیں ہماری نسبت کن اکابرین کے ساتھ ہے، ہماری نسبت کن اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ جتنی نسبت مضبوط ہوگی، جتنی صحبت مضبوط ہوگی، اور جتنی اللہ والوں کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے، اتنی اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، کیمرے والا پہلی دفعہ دیکھے ہے نا بھائی؟ کہتے ہیں ہاں جی، یہ پہلی دفعہ دیکھا ہوگا۔ ختم؟ شروع کر دینا؟ جزاک اللہ۔ ہم تو گھر کی بات ہے نا، جب آپ کا دل کرے کہ ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اشارہ کریں، ہم چپ ہو جائیں گے۔ آخر آپ کو بھی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا نا چپ بیٹھ کر سنتے ہوئے، اگر میں 2 منٹ چپ ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہے؟ کیوں بھئی؟ آپ کی فرمائش پر ہم چپ ہو جائیں، ہمارے فرمائش پر آپ چپ ہیں نا؟ کہتے ہیں نا استاد جی فرما رحمۃ اللہ کلیم اللہ صاحب، بھئی توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیان سنیں۔ آپ نے کتنا سنا ہے؟ 1 منٹ ہم بھی آپ کے سن لیں گے، اس لیے کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آتے جاتے رہتے ہیں، اپنا مزاج بنائیں۔ مہمان آ گئے، اس کی طرف دیکھا، کیمرے والا آ گیا، اس کی طرف دیکھا، تصویر تو میری بن رہی تھی، آپ کی تو بنے گی نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے یہ تھوڑا سا سیکھیں، مرکز کا مزاج سیکھیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اس کی قیمت پڑتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھا ہوگا، گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پودا ہے، گلاب کے ہر ٹہنی کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور ٹہنیاں کچھ شاخیں ہوتی ہیں، اس کو وہ مالی جو ہوتا ہے وہ کاٹ دیتا ہے، زائد شاخیں کاٹ دیتا ہے اور کانٹے وانٹے اس کے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر گلاب کا پھول ہے، اس کی اتنی جگہ کے نیچے تھوڑا سا ایک کانٹا ہوتا ہے، ایک ادھر ایک ادھر، 1-2 کانٹے رہ جاتے ہیں۔ جب مالی کاٹتا ہے تو یہاں سے کینچی لگائی، پھول کٹا، پھول کے ساتھ 1-2 کانٹا بھی کٹ جاتا ہے۔ آپ الگ کانٹے کو بیچیں، کچھ قیمت نہیں ہے، لیکن وہ کانٹا جو گلاب کے ساتھ بکتا ہے وہ بھی اسی ریٹ کے ساتھ بکتا ہے جس ریٹ میں گلاب کا پھول بکتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت کے اندر، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے، اس کا اثر یہ ہو گیا کہ اللہ پاک اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو، نہ بولیں نہ لکھیں، صرف خاموش اللہ والے بیٹھے رہیں، ان کے دل کے اندر اللہ اللہ ان کا دل کر رہا ہو تو ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ آج تک یہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں، خصوصاً 4 سلسلے مشہور، سلاسل اربع، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ہر سلسلے کا اس بات پر، ہر سلسلے کے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنا اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اتنی باہر بیٹھ کر دور رہ کر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے، آپ تھوڑا سا پڑھیں، اپنے اکابرین کو پڑھیں، دارالعلوم دیوبند کے مزاج کو پڑھیں۔ دارالعلوم دیوبند کا مزاج یہ تھا، حضرت صدر مدرس سے لے کر، شیخ الحدیث سے لے کر، شیخ التفسیر سے لے کر، جھاڑو دینے والے ملازم تک، ہر شخص صاحب نسبت ہوا کرتا تھا، ہر شخص صاحب نسبت ہوا کرتا تھا۔ یہ آج تھوڑی سی تقسیم ہو گئی کہ بھئی یہ خانقاہ ہے، یہ مدرسہ ہے اور یہ مرکز ہے، نہ، پہلے ایک ادارہ، اس کے اندر یہ سارا نظام ہوتا تھا، اللہ اللہ بھی ہوتی تھی، خانقاہ بھی، اور چلے بھی لگتے تھے،
اللہ اللہ کے ضربیں بھی لگتی تھیں، اس وقت خانقاہ کا شیخ بھی ہوتا تھا، شیخ الحدیث بھی ہوتا تھا، مدرسے کا محتمم بھی ہوتا تھا، یعنی ساری صفات بیاہ کا وقت ہمارے اکابرین کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اور اس لیے ہر بزرگوں نے، اللہ والوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے، اس کی برکت سے اللہ پاک اپنی محبت ان سے نصیب فرما دیں گے۔ تو میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں بے جوڑ سی ہیں، اگرچہ بے جوڑ سی ہیں اور توڑ والی نہیں ہیں، بے جوڑ سی ہیں اور جوڑ والی ہیں، اس لیے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جتنا بھی وقت اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، اللہ والوں کی صحبت کے اندر زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کیا کریں، اللہ والوں کے بیانات سننے کی کوشش کیا کریں، اور اللہ والوں کے مواعظ اگر ملیں تو ان کو اپنے مطالعے کے اندر لائیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ ذکر سے آدمی کوئی چیز مانے نہیں ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے، اپنا کام کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے اگر دوسری باتیں ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اللہ کی محبت کے اندر آ کر اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اگر کہیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر وائی فائی فری ہے اور اس کا کوڈ بھی عام ہے، وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، موبائل لے لیں گے، 1 گھنٹہ نہیں 6 گھنٹے وہاں پر کھڑے ہو کر موبائل نیٹ چلانا پڑے تو چلا لیں گے، کیونکہ فری ہے، چلو آج دوست سے بات کر لیں گے۔ تو کبھی 10 منٹ فری ہو کر تنہائی میں اللہ کا نام لیا ہے؟ ہم تو علماء ہیں نا، طالب علم ہیں، عوام کے اندر بیان نہیں کر رہا، عوام کو یہ بات نہیں کر رہا، اپنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم لوگ اپنے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اندازہ کر لیں۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، ہم میسج کر کے کرتے ہیں، یار کبھی یاد ہی نہیں کیا، یار کبھی کال ہی نہیں کی، کبھی میسج ہی کر لیا کرو۔ اور وہ جو ہر روز کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو تو صحیح، میں تو پہلے تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کبھی اس کو بھی ہم نے کہا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا نام لیں۔ اللہ میرے اللہ کا اعلان ہے، تم تنہائی میں یاد کرو، میں تنہائی میں یاد کروں گا۔ تم اب بندوں میں میرا نام لو، میں بندوں میں سے بہتر مجلس میں اپنے فرشتوں کے اندر تمہارا نام لوں گا۔ یہ میری اپنی یہ بات ہے۔ پہلے میں نے اپنے ایک بزرگوں کا واقعہ یہ سنا تھا، اور یہ خود میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے۔ کیا پیش آیا؟ پہلے واقعہ وہ عرض کرتا ہوں، پھر اپنا عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے ہیں، اب بھی زندہ۔ کہتے ہیں میں بیان کر رہا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں یہ کیا آپ بیان کرتے ہیں؟ ہر بیان کے اندر اللہ اللہ کیا کرو، ہر بیان کے اندر اللہ 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 کرتے ہیں، بس آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور بات نہیں آتی؟ میں نے کہا میرے بھائی، یہ شکایت قیامت کے دن میرے اللہ کو میری لگا دینا۔ آپ کا احسان ہوگا، میری یہ شکایت میرے اللہ کو لگا دینا، اور کہہ دینا اے اللہ، قیامت کے دن کہہ دینا کہ اے اللہ، یہ ہر وقت ہر مجلس میں یہی کہتا تھا اللہ کا نام لو، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، وہاں کہہ دینا آپ کا احسان ہوگا۔ تقریباً 1-2 مہینے پہلے ایک گاؤں کے اندر بیان کے لیے میں گیا، اس وقت بھی ہم نے ایسی کچھ باتیں کی، اللہ کے نام کی، کچھ ذکر کی، جو اللہ رب العزت نے دل کے اندر ڈالی، وہ باتیں ہوتی رہیں، دعا کی، پھر مجھ سے ذکر بھی ہوئے، دعا کر کے وہاں سے فارغ ہوئے۔ تو میں نے ویسے ایک آدمی کو جن کے ہاں جانا ہوا تھا، میں نے کہا بتاؤ بھئی ٹھیک رہا پروگرام، اچھا ہو گیا تھا، بیان اچھا ہو گیا؟ ہاں کہتے استاد جی ماشاءاللہ بڑا لوگوں نے پسند کیا۔ بس ایک آدمی کہہ رہا تھا مولوی صاحب نے صرف یہی آ کہ اللہ اللہ کیتی کرو، اور تو گل کیتی کوئی نہیں۔ اپنی زبان میں اردو میں مولوی صاحب نے یہی کہا اللہ اللہ کیا کرو، اور تو کوئی بات نہیں کی۔ میں کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ وہاں چلا گیا، پھر میں نے بیان کیا، میں نے کہا بھئی اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے 2 نفل پڑھ کے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، کیونکہ یہ تیرا نام لینے کے اندر اور کوئی ہے یا نہیں، یہ میرا گواہ ضرور ہے، یہ ہمارا گواہ ضرور ہے۔ تو میں آپ راہ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہم اپنے شیخ، یہ
وہ دور اور تھا جس دور کے اندر کبھی کہا کرتا تھا بھئی ابھی آپ صرف پڑھیں، ابھی آپ صرف پڑھیں، جب پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں تو پھر کسی سے بیعت کر لینا، جب پڑھائی سے فارغ ہو جائیں تو پھر کسی شیخ سے رابطہ کر لینا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں آج یہ دور ہے پڑھنے سے پہلے کسی شیخ سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ پڑھائی دوران پڑھائی تو بعد کی بات ہے، پڑھائی سے پہلے ہی شروع کریں، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دیں، ہاتھ کے اندر ہاتھ دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کی ایک بات ہے، کہتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر ایک ان کا گورنر وہ فوت ہو گیا، اور مشورہ ہوا کہ گورنر کس کو بنایا جائے۔ کسی نے کہا فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اس گورنر کا بیٹا اچھا ہے، اگر اس کو بنا لیں۔ فرمایا ویسے میرا بھی خیال یہی تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اس کو بنا لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک۔ دوسرے لوگوں نے مخالفت کی، وہ تو بچہ ہے، وہ تو چھوٹا ہے، امور سلطنت کیسے سنبھالے گا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو صلاحیت اور جو صفت میں اس بچے کے اندر دیکھتا ہوں وہ ایک اضافی صفت ہے، شاید وہ صفت کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، اور وہ میں بھی آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک۔ دوسرے دن اجلاس ہوا، اس بچے کو بھی بلا لیا گیا، شاہی محل کے اندر بلایا۔ شاہی محل ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا تالاب بھی موجود ہے، تالاب کے اوپر سارے وزیر مشیر کھڑے ہیں، اور اس بچے کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا، یوں بچے کو پکڑ کر کہا اس حوض میں پھینک دو۔ کہا جی پھینک دو۔ پھر کہا پھینک دو۔ کہا جی پھینک دو۔ تیسری مرتبہ پھر کہا حوض میں پھینک دو۔ اس نے کہا جی پھینک دو۔ پھر پوچھا تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اب بڑے حیران، سب حیران تھے اور وہ بھی حیران۔ کہا کہ اچھا یہ بتا کہ جب میں نے 3 مرتبہ پوچھا تجھے تیرنا تو آتا نہیں، میں نے 3 مرتبہ تجھے پوچھا کہ میں پھینک دوں اور تو نے کہا پھینک دو، تو تمہیں تسلی کس بات پر تھی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے تسلی اس بات پر تھی کہ میرا ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا، میرا ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا۔ جو اگر یہ تیر جائے گا تو میں بھی تیر جاؤں گا، یہ ڈوبے گا تو میں ڈوبوں گا۔ اگر ہمارے شیخ، ہمیں اتنا اعتقاد اور یقین ضرور ہونا چاہیے اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد پر اور اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں پر کہ جہاں وہ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے۔ اگر ان کی اصلاح ہے تو ہماری بھی اصلاح ہے۔ اگر آدمی بچپن میں ہی کسی بزرگ اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا تو وہ ان کی ہدایات کے مطابق پڑھتا بھی رہے گا، چلتا بھی رہے گا اور اپنی سلوک کی منزلیں بھی طے کرتا رہے گا تو انتہائی آسان ہو جائے گا۔ آپ رات اب بھی بے شک محسوس کر لیں، اپنے زمانہ طالب علمی میں دیکھ لیں، مدارس کے اندر دیکھ لیں، جن طلباء کا تعلق کسی اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے ان کا مزاج اور ہوتا ہے، اور جن کا تعلق کسی بھی شیخ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی استاذ کے ساتھ بھی نہیں ہے ان کا تعلق کسی اور قسم کا ہوتا ہے۔ تو بھئی اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی محبت عطا فرمائے اور اشد محبت عطا فرمائے۔ جو اللہ کو محبت جتنی مطلوب ہے اللہ پاک اتنی محبت عطا فرما دے۔ اللہ اپنی رضا کے اندر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔